نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد جامعہ ضیاء العلوم کے طلباء بزم شیخ القرآن کے تحت تقریر کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ اس دور میں اپنا معافی ضمیر آسان انداز میں بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ تقریر اسے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح بولیں، ایسی مدلل گفتگو کریں کہ سننے والے یہ سمجھیں کہ یہ خطیب ہمارے دل کی بات کر رہا ہے۔ تقریر نہ ترنم کا نام ہے، نہ جذبات سے کھیلنے کا نام۔ تقریر نام ہے محکم دلائل سے اپنے دعوے کو، اپنے مسلک کو، اپنے مشن کو ثابت کرنا۔ ایک بات ذہن میں جما لیں، خطابت میں کسی کی نقالی کرنا یہ اس بات کا اظہار ہے کہ میں خود کچھ نہیں۔ کسی خطیب کی نقالی نہ کریں، اپنے آپ کو اپنے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آج بزم شیخ القرآن کی پہلی تقریب ہے اور ملکی حالات کے تحت اس کو نام دیا گیا استحکام پاکستان کا۔ اس حقیقت میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بھارت ہمارا اس وقت سے لے کے آج تک کا دشمن ہے جب یہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ اس سے پہلے یہاں انگریز حکومت کرتا تھا۔ انگریز نے اس طرح تقسیم کی کہ دونوں آزاد ہونے والے ملک کو ہمیشہ لڑتے رہے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن رہے۔ بھارت یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس زمین پر ہمارا وجود باقی رہے، اس کا بس چلے
تو وہ ایک لمحہ سے پہلے ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دے، لیکن سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے، پھر پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کے ذہن میں آیا کہ ہمارے ملک کو ایٹمی قوت ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان انہوں نے یہ ذمہ داری لی، جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا، اور میاں نواز شریف نے سن 1998 میں ایٹمی دھماکے کر دیے۔ اگر ہم ایٹمی قوت نہ ہوتے اور ہندوستان کو یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا، تو وہ ہمیں کب کا مٹا چکا ہوتا۔ دھوس روب کہ میں ایٹمی قوت ہوں، اب اسے معلوم ہے کہ جس ملک سے اس کا ٹکراؤ ہے وہ ایٹمی قوت میں اس سے کہیں بڑھ کر، پھر ہماری فوج اب تو دنیا کے اداروں نے امریکہ کے صدر تک اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ دنیا کی بہترین فوج پاکستان کی فوج۔ ہماری فضائیہ وہ 1965 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، اس وقت سے لے کے آج تک دنیا بھر ان کا لوہا مانتی۔ ہندوستان کی آبادی 1 ارب 25 کروڑ، اس کے مقابلے میں ہم صرف 24 کروڑ، یعنی وہ 5 گنا ہم سے بڑھ کر۔ ان کی فوج تقریباً 14 لاکھ ہے، ہماری فوج تقریباً 7 لاکھ ہے۔ فوجی قوت میں وہ ہم سے دگنے، مادی وسائل، آلات حرب، جنگی جہاز، میزائل، یقیناً اس میں بھی وہ ہم سے بڑھ کر۔ مادی وسائل میں وہ ہم سے کہیں آگے، اس پر انہیں گھمنڈ بھی تھا۔ آپ طلباء ہم سے زیادہ فیس بک دیکھتے، آپ اس میں دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کے فوجی افسران، ان کے اینکر کہتے ہیں پاکستان کو مچھر کی طرح پیس دیں، جس طرح مچھر کو مسل دیتے اس طرح مسل دی۔ ہمارے ایک اینکر نے اس اینکر کو جواب دیا کہ ایک مچھر کو جب پیس دیا جاتا ہے تو کیا مچھر ختم ہو جاتا؟ دوسرے دن اور مچھر آ جاتا، مچھر ختم نہیں ہوتا۔ وہاں کے ایک فوجی افسر نے اتراتے ہوئے
وہ جو جنگ بدر کے موقع پہ اللہ نے کفار کا نقشہ کھینچا تھا کہ وہ اتراتے ہوئے نکلے تھے، اس نے ہمارے جرنل کو حافظ منیر عاصم صاحب انہیں بیٹھ کے چیلنج کیا کہ جنرل صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، حملہ کرو، کیوں حملہ نہیں کرتے ہو، کیوں ڈرتے ہو؟ جنرل صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی انہیں غرور بھی تھا اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر، اپنی کثرت پر، مادی وسائل پر۔ اس میں وہ کہتے تھے ہم مچھر کی طرح مسل دیں گے، ہم سرحد پہ پیشاب کر دیں تو پاکستان بہہ جائے۔ پاکستان کیا ہے؟ پھر انہوں نے کہا اسلام آباد میں ہمارا قبضہ ہو گیا ہے، لاہور میں بھی ہمارا قبضہ ہو گیا ہے، اور جنرل آصف صاحب وہاں سے بھاگ گئے ہیں، اور شہباز شریف صاحب پتہ نہیں کہاں ہیں۔ ہم نے قرآن میں یہ پڑھا تھا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ۔ کتنی بار ہوا کہ ایک چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آ گئی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی جب تم کمزور تھے، تم صرف 313 تھے، تمہارے پاس تلواریں نہیں تھیں، تیر نہیں تھے، ڈھالیں نہیں تھیں، گھوڑے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، مادی وسائل نہیں تھے، ہم نے تمہاری مدد کی تھی۔ پھر ہم نے تاریخ میں ایسے واقعات پڑھے، جیسے حضرت مفتی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ مجاہدوں نے میدان جنگ میں کفار کے رخ پھیر کے رکھ دی۔ ہم نے یہ پڑھا تھا، ہماری فوج نے ہمیں مشاہدہ کرا دیا۔ آنکھوں سے دیکھو، جو کچھ تم نے پڑھا ہے وہ آنکھوں سے دیکھو۔ صرف 3 گھنٹوں میں انہوں نے بساط ہی الٹ کے رکھ دی۔ ہندوستان کو، ان کی طاقت کو، فضائیہ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا ہے کہ کہیں سے ان کے بھی طیارے اڑتے، کوئی دفاع کرتے۔ پھر نام بھی حافظ صاحب نے کتنا خوبصورت رکھا، انہوں نے رکھا سندور، وہ جو لڑکیاں لگاتی ہیں اپنے ماتھے، اور انہوں نے اتنا خوبصورت نام رکھا بنیان مرصوص۔ ہندوستانی اینکر بیچارے ان کو تو پڑھنا بھی نہیں ہے، عمران خان صاحب بھی ہوتے تو انہیں بھی نہ آتے۔ جنہیں خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا تھا انہیں بنیان مرصوص پڑھنا کیسے آ سکتا تھا؟ 3 گھنٹوں میں بساط ہی الٹ دی۔ کتنی کامیابی سے وہ واپس آئے۔ ان میں ایک پائلٹ نے یہ بیان دیا، آپ نے پڑھا، کہ اگر مجھے واپس نہ بلایا جاتا تو پھر کچھ دیر کے بعد دنیا کے نقشے پہ دلی کا نام بھی نہ ہوتا۔ تو یہ سب کچھ اس کے پیچھے ایک قوت ہے ایمان والی، کچھ رمق ہے، پھر ایک جذبہ ہے ملک کی محبت کا، پھر قوم کا جو اتحاد ہے، یکجہتی ہے، ساری قوم متحد ہو کر اور بے خوف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اب آپ کو تو وہ جنگیں یاد ہی نہیں، بلکہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی کو بھی یاد نہیں۔ 71 کی جنگ، مجھے 65 کی بھی یاد ہے۔ تو اس جنگ میں
خوف تھا، ڈر تھا، لوگ سہمے ہوئے تھے. لوگوں نے گھروں میں اناج اکٹھا کر لیا، چنے، دالیں، آٹا، پتہ نہیں کیا بنے گا. یہاں اتنے حملے ہوتے تھے، یہ دیواریں کانپتی تھیں، رہنا دو بھر ہو گیا تھا. ہم بندیال چلے گئے، لوگ چھوڑ گئے شہر، خوف، ڈر. اور اس مرتبہ بندہ حیران ہوتا ہے، لوگ باہر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، ہاں سنا جنگ دا کی بنے ہیں، جیسے کرکٹ میچ ہو اور لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی کتنے رنز بنے نے. انہیں فکر ہی نہیں، نہ کوئی دکانوں پہ رش ہے بھائی راشن اکٹھا کریں، نہ پیٹرول پمپوں پہ رش ہے بھائی پیٹرول زیادہ گاڑیوں میں ڈلوا لیں، کل کیا بنے گا. کوئی پرواہ نہیں تھی کسی کو، بالکل بے خوف ہو گئے تھے لوگ کہ کچھ نہیں ہے. ہم جو لوگ، آپ، میں اور لوگ کہتے تھے 70 سال ہو گئے جی فوج کھاندی پئی ہے، پتہ نہیں پیسہ کہاں جا رہا ہے جی، کدھر جا رہا ہے. اب پتہ چلا کہ پیسہ کدھر بھی نہیں گیا. ہمارے ملک کا جو دفاع ہے وہ کیا ہوا؟ مضبوط ہوا. اور اس کی ضرورت تھی، اپنے دفاع کی ضرورت تھی. میزائل میں ہم خود کفیل ہیں، اسلحہ بنانے میں ہم خود کفیل ہیں. پھر اسلحہ چلانے میں اللہ نے ہمارے فوجیوں کو، فضائیہ کے جو پائلٹ ہیں انہیں اللہ نے ایک مہارت سے نوازا ہے. سورۃ احزاب میں آپ نے پڑھا ہو، موّقین پڑھا ہے، روکنے والے جو روک رہے تھے لوگوں کو، نہ جاؤ مر جاؤ گے، مارے جاؤ گے. ان منافقوں کی رب نے تردید کی. ہمارے ہاں بھی یہ موّقین موجود تھے جنہیں فوج کے خلاف بیان دی، کمنٹ کی، ایڈیوں پہ کام کی، نفرت پھیلائی، ہندوستان کے حق میں بیان دی، صرف ایک شخصیت کے لیے. کون انہیں عقل مند کہے گا؟ یہ ملک ہے تو پھر سیاست بھی، یہ ملک ہے تو پھر وزارتیں بھی، یہ ملک ہے تو پھر حکومتیں بھی، یہ ملک ہے تو پھر تجارت بھی، یہ ملک ہے تو پھر فیکٹریاں بھی ہیں، ملیں بھی. ظالموں تمہیں اتنا بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ سب سے مقدم ملک کا دفاع ہے. ہماری عزتیں بھی محفوظ ہیں تو کس کی وجہ سے؟ ملک کی وجہ سے، ملک کی سرحدوں کی وجہ سے. تو ان سرحدوں کا دفاع کرنے والا کون ہے؟ میں نے لڑنا تھا، آپ نے لڑنا تھا. دفاع تو افواج پاکستان نے کرنا ہے نا. اور پھر افواج پاکستان میں چند لوگوں سے اگر آپ کا اختلاف ہے تو باقی جو فوج ہے اس سے آپ کا کیا اختلاف ہے؟ وہ جو عام فوجی ہے جو رات کو جاگ رہا ہے، بھوک برداشت کر رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے، توپوں کے آگے، گولوں کے آگے کھڑا ہے، اپنی جان پیش کر رہا ہے، یہاں دستخط کر کے جاتا ہے. ان سے دستخط لیے جاتے ہیں موت کے پروانے پر، وہ موت کے پروانے پہ دستخط کر کے جاتے ہیں. وہ سوشل میڈیا میں آ کے اپنی ماں کو پیغام دے رہا ہے کہ میرے مرنے پہ رونا نہیں، میں شہادت چاہتا ہوں. تو پوری قوم کو اس موقع پر، اور جب بھی ضرورت پڑے پوری قوم کو فوج کی پشت پہ کھڑا ہونا پڑے. اگر قوم فوج کی پشت پہ کھڑی نہیں ہوگی تو پھر فوج کمزور ہو جائے گی، اور فوج کمزور ہوگی تو ملک کی سرحدیں کمزور ہو جائیں گی. ملک کی سرحدیں کمزور ہو جائیں گی تو دشمن داخل ہو جائے گا، تمہارے گھروں میں داخل ہو جائے گا، تمہاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اٹھا کے لے جائے، ان کی عزتوں سے کھیلے. تو ہماری فوج نے دیکھیں، ایک تو وہ اہل علم لوگ ہیں، بنیان مرصوص
نام رکھنا ہی ان کے علم کی کیا ہے؟ دلیل کہ قرآن پہ نظر ہے. اور چلو یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں آپ بھی اہل علم ہیں, آپ کے ذہن میں یہ نام تھا؟ کسی کے ذہن میں یہ نام ہو؟ ان کے ذہن میں نام ہے. پھر صبح کی نماز کے بعد فالمغیرات صبح, اس کے مطابق انہوں نے حملہ کیا. رات کی تاریکی میں حملہ نہیں کیا جس طرح ہندوستان نے کیا تھا, صبح کے اجالے میں حملہ کیا. اس سے پہلے ایک طویل دعا کی گئی, پھر نماز پڑھی گئی, نماز کے بعد انہیں روانہ کیا گیا. ایک ایسے آدمی کے بارے میں آپ کمنٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کمنٹ میں پوری فوج کو آپ اس کی لپیٹ میں لے رہے ہیں. آپ کو کون عقل مند کہے گا؟ اس میں جو ایران کا کردار ہے وہ انتہائی منفی کردار ہے. انہوں نے تہران کے ایئرپورٹ پر ہندوستان کے جھنڈے لہرائے, ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگائے. سن 1965 کی جنگ میں بھی ایران نے ہندوستان کا ساتھ دیا تھا. اس جنگ میں بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا انہوں نے. اس کے برعکس چین ایک بے دین ملک ہے, کسی مذہب کا قائل نہیں, لیکن وہ پوری طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ مہیا کرتا ہے, وہ ہمارا دوست بنتا ہے. اس دفعہ بھی انہوں نے ہمارے ساتھ پورا ہمارا ساتھ دی. تو ہم سب کی یہ دلی دعا ہے, آپ اللہ کے راستے میں, صحیح اللہ کے راستے میں, آپ طالب علم ہی, وہ جو اللہ کے راستے میں سفر کرنا ہوتا ہے اس کے صحیح مصداق آپ لوگ. مجھے اپنے آقا کے ایک ایک فرمان پر اسی طرح یقین ہے جس طرح یہ یقین ہے کہ 12:34 اور آج بدھ ہے اور میں معاویہ مسجد میں کھڑا ہوں. اس سے بھی کہیں زیادہ مجھے اپنے آقا کے ارشادات پر یقین. میرے آقا نے فرمایا طلب دین کے لیے جو آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے ملائکہ اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے, مچھلیاں پانی اور حشرات الارض اپنے سوراخوں میں اس کے لیے دعائیں مانگتے. آپ اس کے صحیح مصداق ہیں کہ آپ طلب دین کے لیے نکلے ہیں. مجھے اس کا احساس ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں اس ملک کی سالمیت کے لیے, استحکام کے لیے, اپنی ہر دعا میں اس کو یاد رکھا کریں. اللہ ہمارے ملک کو سالمیت عطا فرمائے. یہی میری دعا ہے, اسی پر اختتام کر دیں گے. اللہ ہمارے ملک کو امن و سلامتی کے ساتھ قیامت کی صبح تک قائم رکھے. اس کے جو دشمن ہیں اللہ ان کے عزائم خاک میں ملا دے. جو وہ چاہتے ہیں اللہ ان کی چاہت کو پورا نہ کرے. اللہم اہلک الیہود والہنود, اللہم اہلک النصارى والمشرکین, اللہم اہلک الکفرۃ الفجرہ, اللہم دمر دیارہم وشتت شملہم وفرق جمعہم وزلزل اقدامہم, اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی سائر دنیا خصوصاً فی فلسطین. یہ اپنی دعاؤں میں اس ملک کو, ملک کے دنیا بھر کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. میری یہ دعا ہے کہ آپ طلباء علم دین پڑھنے کے لیے یہاں تشریف لائیں. اس کے علاوہ بھی جو طلباء جس مدرسے میں بھی علم دین پڑھنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں اللہ انہیں اپنے مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائے اور اللہ آپ کو عالم ربانی بنائے. وما علینا
الا البلاغ المبین۔